یہ میدان احد کا ہے، اور یہ جو پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ احد کی پہاڑیاں ہیں۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے دامن میں ہوئی تھی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی، اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی ٹھانی تھی۔ درہ انن پہ تعینات اصحاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات فرموش کی اور نیچے اتر آئے تھے پہاڑی سے۔ یہ مسجد تاریخی مسجد نہیں ہے، یہ مسجد بعد میں بنائی گئی تھی حضرت بلال بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ۔ آپ کو نظر آ رہا ہے میدان آ رہا ہے، یہ میدان خاک شفا ہے۔ وہاں پہ دیکھیں بورڈ بھی لکھا ہے، ممنوع الدخول لکھا ہوا ہے، یہاں پہ جانا منع ہے، اس لیے بائی روڈ یہ آپ کو زیارت کرواتے جا رہے ہیں۔ تو یہ میدان خاک شفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت نے یہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈال کے زائرین کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو تیروں والی پہاڑی درہ انین، جہاں پہ صحابہ اکرام 50 کے قریب موجود تھے، جو جن کو حکم دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہیں رہیے گا، چاہے جنگ میں جیت ہو ہار ہو، آپ نے نیچے نہیں آنا۔ یہ وہ مقام ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے کے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ اس پہ جانا نہیں ہے، اس پہ صحابہ اکرام کا خون موجود ہے، اس لیے اس کو نیچے سے دیکھیں، اور ادھر سے کوئی دعا وغیرہ کرنا ہے تو بس چلتے چلتے کریں۔ اگر جانا چاہتے ہیں، ہاں یہ لوگوں کو پتہ ہے، پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی لوگوں۔ یہ میدان احد کی پہاڑیاں ہیں، اور یہاں آگے قبرستان ہے، وہاں جائیں گے۔ اگر جانا ہے تو چکر لگاؤ سائڈ سے، اس کے اندر جانا ہے ادھر۔ ان کے یہ مزار ہیں جہاں لوگ جو جمع ہیں، اور وہاں پہ وہ ان مزاروں پہ موجود ہیں۔ یہ جبل احد ہے، یہ بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس جنگ میں پھر بہت سے صحابہ شہید بھی ہوتے ہیں۔ 70 صحابہ کی عظمت کو سلام۔ اس احد کے پہاڑیوں میں جب 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے تو انہیں دفنانے کا انتظام ہو رہا تھا، تو ان پہاڑ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ہمارے صحابہ ہیں، میرے ساتھ رہنے دیں کہ میں ان کی زیارت کرتا رہوں۔ تو یہاں پہ 70 میں 67 صحابہ اکرام ہیں جو اس قبرستان میں مدفون ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں۔ دوسرے حضرت حمزہ، حضرت امیر حمزہ کا مزار یہاں پہ، تو یہ بھی مجمع جو یہ لگا ہوا ہے، اوپر بورڈ پہ ہدایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اس میں کس طرح، لیکن اندر جانا نہیں دیں گے، باہر سے دیکھنا پڑے گا۔ وہ کچھ سمجھا رہے ہیں بندہ ادھر بھی، جو اس کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں شہداء کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہوئے قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، لیکن صرف زیارت قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ پہلا مقصد قبر کو سلام کرنا، دعا کرنا ہے، دوسرا مقصد آخرت کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بارے حدیث بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی عزت کرنے سے منع کیا، اب تم قبروں کی عزت کیا کرو، اس لیے یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق بتائیں۔ اسی طرح سامنے جو بتا رہے ہیں دیکھیں، حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک بھی یہاں ہے۔ یہی میدان ہے احد کا جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہی وہی جگہ ہے، اور یہ سامنے جو جنگلے نظر آ رہا ہے، اس میں 67 کے قریب صحابہ اکرام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو وہ جگہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی یہاں پہ شہید ہوئے تھے، اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا اور جسم کے اعضاء کو کاٹا تھا، تو وہ بھی یہاں مدفون ہیں، اور یہ وہی مقام ہے جہاں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔